نے یہاں پہ جو نصیحت لکھوائی تھی یہ لکھوائی تھی کہ میں مر جاؤں ادارہ تنظیم کر دے اور 2 دن بعد میرے بچوں کو امام دے، یعنی کہ میرے جنازے کے لیے میری بات شامل ادارہ جس نے ملک بھر کو ہلا کر رکھ دیا، خیر کے اس پیغام کو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا پہنچا اور نوجوانوں کو ایک نئی امید، ایک نئی روشنی کی طرف راہ دکھائی۔ ڈپریشن کے مارے ہوں یا نشے کے عادی، فحاشی، لیکچرز، کلاسز، جس میں آج کا نوجوان حصہ لے سکے، اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر سکے، جہاں اس کو اپنے جیسے اور بھی نوجوان ملے۔ کیونکہ اگر کی جائیں گی کبھی اسٹیٹسٹکس اس کی گیدر تو آپ اور میں حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان نمبر 1 ہے، اس سے باہر ہے، نمبر 1 ہے پاکستان پوری دنیا میں۔ کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خون کو ہلکا جانتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوان۔ ایک بہن سے جواب وبرکاتہ، ماشاء اللہ، گڈ ٹو سی یو آل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سسٹرز ماشاء اللہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور بردرز جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو دیم کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو آیا ہے ان کا آنا، ان کا ایک ہی قدم ہم سب کی نجات کا باعث بنا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کون یوز کلب کا تو زندگی میں جو ڈفرینٹ حالات اور واقعات ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو ریویل کرتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے، وہ انسان کیسا ہے۔ سم ٹائمز آپ کسی انسان کو بہت دلیر، کریجیس، جنرس سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کی لائف بالکل سیٹ چل رہی ہے، there is no Allah in their conversations, there is no Rabb in their businesses، ان کی لائف میں خدا اور دین ہے ہی نہیں، لیکن جب ان پہ مشکل پریشانی آئی، کوئی ایگزام آ گیا، کوئی ہیلتھ ایشو آ گیا، they need a seismic calamity to turn them back to Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو بہت ملتی ہیں۔ فرعون کو آپ دیکھ لیں، فرعون جو تھا باغی تھا، گناہ کرتا تھا، جب اس پہ بھی عذاب آتا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، موسیٰ رب سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ عذاب ٹالے اور ہم پلٹ جائیں گے، ہم توبہ کر لیں گے۔ جب موسیٰ دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، دوبارہ سے بیک آن ٹریک، حتیٰ کہ موت تک وہ گناہ کرتا رہا، اور جب موت آئی اس کو تو تب کیا کہتے ہیں؟ آمن اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اٹس اے پلیجر اینڈ آنر ٹو بی ہیئر ٹوڈے۔ اور آج آپ لوگ ٹریول کر رہے تھے تو جس طرح ہمارے عام طور پہ اس طرح کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، اس میں کوئی عالم دین ہمارے ساتھ بڑے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نا مختلف اوقات پہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا، آپ نے کہا میرے بچوں کافر ہو جاؤ، میرے بچوں کافر ہو جاؤ، منافق نہ ہو۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے وہ منافقین کے لیے، وہ کفار کے لیے نہیں ہے۔ صاحب آتے ہیں 15 منٹ کے لیے، وہ آتے ہیں جو نا قرآن ناظرہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں تو ہم سر پہ ٹوپی پہنے ہوتے ہیں نماز والی، اور اگر ہم نے شارٹس پہنی ہوئی ہے تو ہم لوگ پتہ کیا کرتے تھے، ہم لوگوں نے اکثر ہم لوگ بوائز آپس میں کھیلتے رہتے تھے تو اکثر شارٹس پہنے تھے، میں نا اندر باتھ روم میں جا کے تولیہ لپیٹ کے آ جاتا کہ وہ قاری صاحب کہتے تھے ہاں اب ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ شارٹس میں ٹانگیں نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے مولوی صاحب ایسے ہی ہے۔ سب کبھی کبھار اگر باتھ روم بند ہو یا اندر گھسا ہو تو ٹیبل کلاتھ باندھ دیتا تھا، میں ٹیبل کلاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں دھوتی کی طرح پہنا ہوا، اور وہاں پہ ہم جو ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوگا، وہی دیکھتے ہیں، فرینڈز دیکھیں گے، بیورلی ہلز 90210 دیکھیں گے، سٹ کام دیکھیں گے، ہر طرح کی فلم اور کارٹون اور ڈرامہ دیکھیں گے۔ اس میں کیا سیکھ رہے؟ تو امیجن کریں کیا اسٹیٹ بنتی ہے آپ کی۔ اتنا کنفیوز انسان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا
ٹیچ دیم دے ول لرن اٹ. ہمارے یہاں پوری کریکولم کے اندر دیکھیں پاک اسٹڈیز کی ویلیو کیا ہے, اسلامک اسٹڈیز کی ویلیو کیا ہے. انتہائی مسکین ترین سبجیکٹ ہے یہ دونوں. امیجن کریں کلاس 1 سے ہماری اتنی پتلی سے اسلامک اسٹڈیز کی کتاب ہوتی ہے 1 2 3 4, وہ کتاب اتنی سی رہتی ہے. جب میں او لیولز میں گیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فرزندہ نور کو جن کی کتاب لگی تھی, وہ بھی پتلی سی کتاب تھی. یعنی ایک طرف او لیولز کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائنس جو ہے نا کلاس 8 تک جنرل سائنس تھی, جنرل سائنس کے 3 ٹکڑے ہو گئے او لیولز میں, کیمسٹری فزکس اینڈ میتھمیٹکس. کیمسٹری فزکس بایولوجی اینڈ میتھ علیحدہ سے. میتھ کی ہماری 4 کتابیں تھیں, کیمسٹری فزکس بایولوجی کی 2 کتابیں تھیں, یعنی پر کورس ہماری 2 کتابیں تھیں. انگلش کی ہماری تقریباً 8 کتابیں لگی تھی 2.5 سال کے اندر, اور اسلامک اسٹڈیز کی 1 پتلی سی کتاب. فزکس کی اتنی موٹی کتاب, بایو کی اتنی موٹی کتاب, کیمسٹری کی اتنی موٹی کتاب, اور پریکٹیکل کی کتاب ہے. اٹ شوز یو ویئر یور پرائرٹیز آر. حالانکہ او لیول کے اسٹوڈنٹ کو آپ کو چاہیے تھا اگر آپ نے چلو ایکولی ٹریٹمنٹ کر دیتے تو آپ کہتے تھی کلاس 8 تک تو اسلامک اسٹڈیز تھا, او لیولز میں اسلامک اسٹڈیز کے بھی 4 حصے ہو گئے یا کم از کم 3 ہو گئے, تفسیر علیحدہ, حدیث علیحدہ, سیرہ علیحدہ. پھر شاید کوئی آپ کا وہ کہتے ہیں کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا جو کہ کچھ سمجھتا اور سیکھتا, اپنے دین سے واقف ہوتا, اپنی آئیڈینٹی سے واقف ہوتا, تو ایک تو آپ کی اسلامک آئیڈینٹی وائپ آؤٹ ہوگی بیکاز اٹ واز نیور امپورٹنٹ. ایون اف یو فیل, 50 نمبر کا سبجیکٹ ہے, باقی سارے 100 نمبر کے. اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پروموٹ ہو جائیں گے. لیکن اللہ معاف کرے میتھ میں اگر آپ فیل ہو گئے, آپ اگلی کلاس میں جا سکتے. دوسرا مسکین سبجیکٹ پاک اسٹڈیز ہے. یو ڈونٹ ایون نو یور آئیڈینٹی ایز, اچھا ہم پاکستانی ہیں تو کیوں, ہماری اپنی ہسٹری کیا ہے. آپ کو پتا ہے ہماری پاک اسٹڈیز کی بک کا نام کیا ہونا چاہیے, فال آف دا مغل امپائر, یہ نام ہونا چاہیے. پاک اسٹڈیز کہنا چھوڑ دیں, بس یہ کہ تم ذلیل کیسے ہوئے. یعنی لٹرلی آپ دیکھیں اچھا فلانا تھا, وہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی تباہ ہو گیا, اور پھر گورا تمہارے اوپر حاکم ہو گیا اور گورا جیت گیا. تھینک یو ویری مچ. یہ پوری کہانی ہے. جو یعنی ویئر از صلاح الدین ایوبی ان آل آف دس, ویئر از ٹیپو سلطان, ویئر از سلطان محمد فاتح, ویئر از طارق بن زیاد. یہ کہاں ہیں یہ لوگ, یہ ہمارے تو اسلاف یہ لوگ ہیں, ہمارے تو گریٹس یہ لوگ ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں جو تباہ ہو گئے, بالکل برباد ہو گئے, تو ہم اپنے بارے میں پٹی اور سر داؤ میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر جب ہم کسی گلوبل اسٹیج پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کون ہیں, میں پاکستانی ہوں. یعنی سر جھکا کے کہنا پڑتا ہے میں پاکستانی ہوں, اور اس سے بھی زیادہ سر جھکا کے بولنا ہاں میں مسلمان ہوں, میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, میں پہلے بتا رہا ہوں. یعنی اپنی کلیریفیکیشن پہلے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بلیم اتنا ڈالتا ہے. تو آپ پوچھتے ہیں جی ایم ڈبلیو اے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کیا ہے. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ از دی اینٹیڈوٹ. یہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے. کس چیز کا, اس سوچ کا کہ تم کمزور ہو اور تم جو ہے نا کوئی تمہاری ویلیو ورتھ نہیں. لوگوں نے نا مجھے انسلٹنگلی کہا کہ مولوی ہو گئے. اچھا یار وہ یار مولوی ہو گئے, نہیں یار مولوی ہو گئے, یار اتنا پڑھ لکھ کے ملٹی نیشنل کا کام کر کے مولوی ہو گئے. میں نے کہا الحمدللہ مولوی ہو گئے. مولوی از اے ویری نوبل ٹرم ان آر دین. یعنی ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو مولوی یا مولانا کہا جاتا تھا کہ یہ مولا والے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ, سب سے پیارا نام اللہ کو جو لگتا ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ گالی بن گیا. تو وی ہیو ٹو لرن ٹو بی کانفیڈنٹ مسلم. مولوی ود ایٹیٹیوڈ کی اصل تشریح یہ ہے کہ بیکمنگ کانفیڈنٹ مسلمس, اپنے اسلام کے بارے میں فخر محسوس کرنا کہ الحمدللہ یہ ہمارا دین ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے, میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول اور رول ماڈل ہے, اور میں راضی ہوں کہ میرا وے آف لائف اسلام ہے. ہم کس طرح سے اس لیگیسی پہ واپس جا سکتے ہیں, کس طرح سے اس وے آف لائف پہ جا سکتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے چھوڑا تھا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو چیز پلائی تھی نا گھول کے, وہ یہی تھا کہ کبھی بھی اپنے دین کو کم نہ سمجھنا. آج ہم فلسطین کو روتے ہیں. عمر بن خطاب جب فلسطین اور یروشلم کے اندر گئے تھے, جب فتح کیا تھا اس کو تو اکیلے گئے تھے, ساتھ ایک خادم تھا بس. خادم اونٹ پر سوار ہے, آپ پیدل ہیں. اور راستے میں ابو عبیدہ بن الجراح آگے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کس طرح کے کپڑے پہن کے آپ جا رہے ہیں, آپ کو تو کپڑوں پہ پابند لگے. تو عمر بن خطاب نے زور کا تھپڑ مارا ان کی چھاتی پر. ابو عبیدہ بن الجراح جو خود بڑے واریر ہیں, ان کی چھاتی پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا ابو عبیدہ تم سے یہ امید نہیں تھی کہ ہمیں عزت اسلام سے ملی ہے, تو جو اس کے علاوہ عزت ڈھونڈے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے. کبھی بتائیں گے تو معاف کیجیے.
حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. دن گزارنے پڑتے ہیں. Whatever happened in your past life should never be the reason کہ آپ کو آگے چلنے سے نہ روکے. It's just like a driving window. آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا بڑا جو ونڈو اسکرین ہوتی ہے it's bigger, rear view mirror is smaller. آپ نے rear view mirror صرف اور صرف پیچھے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے لیے حاصل کریں کہ تجربہ تاکہ آگے بڑھنے نہ جائیں, اور بٹ کسی وجہ سے بڑا آگے ونڈو دی گئی ہے تاکہ آگے دیکھو پریزنٹ میں جیو, نہ آگے کا زیادہ خوف رکھو نہ پیچھے کا زیادہ حزن رکھو. Be able to live in the present, move forward, be able to do it, be able to with consistency, discipline. برش کرتے ہیں نا, باقی نہیں کیا کرے جو نہیں کرتے. 7 دن برش کرنا پڑتا ہے نا, 7 دن بڑا ٹائم لیتا ہے. ہو جائے گا نہیں ہوگا. انٹینسٹی نہیں چاہیے, کنسسٹنسی چاہیے. وہ بولتے ہیں کہ ماں بس بہت ہو گیا ماں, اب تو غربت میں نہیں گزارے گی ماں دن, اب میرا بچہ محنت کرے گا, میرا بچہ نام کمائے گا, بہت پیسہ کمائے گا ماں. اور پہلے دن یونیورسٹی پاؤں رکھا اور ہو گیا پیار اور 1.5 GPA. اور زندگی میں سوچا تھا شاید انٹری کروں گا یونیورسٹی میں, پیچھے سے آواز آئے گی یہ کون ہے جس نے پلٹ کے نہیں دیکھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. زندگی میں کھا کے جم جاؤں گا, ایسی جسم بنے گا, ہوگا, لوگ واہ واہ کہیں گے, لیکن کوئی نہیں. جیسے دوست یاد کہہ رہے تھے یار بہت اچھے ڈولے بنا دیے, کسی نے کچھ نہیں کہا. بٹ آپ جم جا رہے ہو, آپ کیا کرو گے, بولو گے نو, not 1 month, not 2 weeks, with consistency, discipline. تھوڑا کر کے آگے کریں گے. 6 months, 1 year, you will be able to see results. Start reading 1 page at a time. Start memorizing 2 verses at a time. Start doing small aspects, atomic habits. Eventually, after a short period of time, آپ کو result دکھنا شروع ہوگا. You need to understand that small aspects make up an entire building which is full of strength. ہم انٹینسٹی کی طرف جاتے ہیں اور اینڈ اپ بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں دین بھی یہ سکھاتا ہے, ہمیں دین یہ چیز سکھاتی ہے. Why? Because we believe, strongly believe کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is actually going to be able to give us the result اگر ہم consistency کے ساتھ کریں گے. ہمیں تہجد اسٹارٹ کرنا ہے, ہم 2 رکعت سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم تھوڑے دیر کی عبادت کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں, اپنی زندگی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کر آتے ہیں. So understand your true potential, understand that you have way more ability to be able to go farther. آپ کو ہر چیز and be able to do it, be able to act upon it, and that is only when you will be able to bring a change in your life. Jazakallah khair. I think this is it from my end. Inshallah ta'ala kabhi lambhi talk hogi, we will do that. Till then, please take good care of yourself. Allah subhanahu wa ta'ala آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. اللہ subhanahu wa ta'ala آپ لوگوں کو گرمی برداشت کرنے پر بہت زیادہ اجر دے, ہماری باتوں کو برداشت کرنے پر بہت زیادہ اجر دے. اللہ subhanahu wa ta'ala آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ subhanahu wa ta'ala آپ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا حلال دے, اتنا حلال دے. زندگی میں دیکھیں جب ان کیسز کی پرابلم کی روٹ کاز کی طرف ہم جاتے ہیں تو فیملی ایشو ہوتا ہے, فیملی کے حالات ہوتے ہیں, کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, شاید پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, پیرنٹس کے آپس میں کلیشز ہوتے ہیں, پیرنٹس کے آپس میں بن نہیں رہی ہوتی, ویک فیملی سسٹم ہے, گالاں گلوچ کا ماحول ہے, ابیوسو ماحول ہے, رائٹ. یہ ساری جو ہے نا وہ اس وقت پرابلمس ہمارے سامنے ہیں. یہ دیکھیے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. میں نے تو ڈپریشن کا نام بھی نہیں سنا تھا ریلی 90s میں, بلکہ ارلی 2000 مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ڈپریشن ہوتی کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ شادیاں ہو رہی ہیں, لوگ پورا سائیکولوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہیں. ہسبینڈ کا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج ہے, وائف کا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج ہے, اس کے ٹراماز ہیں, اس کی ڈپریشن ہے. واٹس گوئنگ آن؟ مطلب کس طرح ایک اسٹرانگ فیملی بنے گی؟ ہم تو اپنے سائیکولوجیکل بیگیج کو ہی جو ہے وہ کور نہیں کر پا رہے. کیسے نکلے گا صلاۃ النبی؟ ٹھیک ہے, کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ ہم ہیل ہی نہیں ہو رہے. ہمیں ہیلنگ چاہیے. ہم جب شادی کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال مجھے ہیل کرو, اور وہ ہیلنگ ہوتی ہی نہیں, کیونکہ شادی کے الگ چیلنجز ہیں, شادی کی الگ رسپانسبلٹیز ہیں. تو بردرز اینڈ سسٹرز, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے یہ ڈپریشن اور ٹراما کا جو ورڈ ہے یہ ہماری جو نس ہے اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ لوگ کبھی نکلیں ہی نہ, یہ لوگ اپنے دکھوں سے کبھی نہ نکلیں, یہ ان کے ملبے تلے دفن ہو کے رہ جائیں, ان کا ویژن ہی کوئی نہ بنے. یہ رشتہ داروں کو ہی مناتے رہیں, یہ ساری عمر جو ہے نا ایک دوسرے کو ہی کہتے رہے ہمیں ہیل کرو, ہمیں ہیل کرو.
तो ब्रदर्स एंड सिस्टर देखें कहीं देर ना हो जाए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है, सब मर्दों को कहूंगा। मैं आपको बल्कि एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, इफ द स्लाइड चेंजर इज वर्किंग, ऑफ कोर्स इट्स वर्किंग। मेरे नजदीक ये पिक्चर 21वीं सदी की सबसे मीनिंगफुल तस्वीर है और इसमें सोल्यूशन भी है। मर्द औरत, उनकी शादी है, उनकी फैमिली में दरार डाली जा रही है, बीच में डिवोर्स, और जो बच्ची है उसको LGBTQ का पंजा ऊपर खींच रहा है, और जो मर्द है उसको 18+ इंडस्ट्री। मर्द पे इस फितने को समझें, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड दौर है, बहुत एक्स्ट्रा समझें। मर्द हजरात, ब्रदर्स, हमारी औरतों पे इंस्टा पे बहुत स्पीकर्स हैं, बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, बड़े व्यूज आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स फेमिनिज्म दिखा रही हैं, हमारे टीवी ड्रामास फेमिनिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लिटरली एवरीथिंग, मूवीज, टीवी सीरीज फेमिनिज्म प्रमोट कर रहे हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री, वो आपके सामने बहुत पीयर प्रेशर है हमारी बच्चियों पे। प्लीज उस पीयर प्रेशर को समझते हुए बी जेंटल विद देम। अब आपको सुनने पड़ेंगे अपने बच्चों के सवाल, अब आपको शॉक होना पड़ेगा अपने बच्चों के हवाले से, लेकिन घबराना नहीं है। इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन डेफिनेटली मौजूद है, जिसमें मैं इंशाल्लाह बात भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए, चूंकि हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक ऐसे दौर में रह रहे हैं ना जहाँ पे कैपिटलिज्म राइज है, और ये सारी थ्योरीज है ना, इज्म और सिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म की रूट है असल में। इसमें फेमिनिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है कि